دنیا کے اتہاس میں کچھ نام ایسے ہیں جو طاقت کے باوجود عبرت بن گئے۔ انہی میں سے ایک نام ہے فرعون۔ فرعون مصر کا وہ بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کی حکومت ظلم پر ٹکی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا گیا تھا۔ ان کے بیٹوں کو زندہ مار دیا جاتا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ اسی دور میں اللہ نے ایک بچے کو پیدا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں الہام ڈالا کہ ایک بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دو، اللہ اسے واپس تمہارے پاس لوٹا دے گا۔ دریا کی لہروں نے اس صندوق کو سیدھے فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ اس بچے کو دیکھ کر رحم میں آ گئی۔ اللہ نے اسی بچے کو اس ظالم کے گھر میں پال دیا جو آگے چل کر اس کے تخت کو ہلا دینے والا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور حکم دیا فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ حد سے گزر چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون ہنس پڑا۔ اس نے گھمنڈ سے کہا تمہارا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اسے راستہ دکھایا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے۔ لاٹھی صاف بن گئی اور ہاتھ چمکنے لگا، لیکن فرعون نے انکار کیا۔ اس نے جادوگروں کو بلایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا معجزہ دکھایا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون اور زیادہ ظالم ہو گیا۔ اس نے مسلمانوں پر ظلم بڑھا دیا۔ آخر کار اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات میں نکل جائیں۔ جب فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنی پوری فوج لے کر پیچھے دوڑا۔ سامنے تھا سمندر، پیچھے تھا دشمن۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کبھی نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری۔ سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل سرکشت پار ہو گئے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ اندر پہنچا تو سمندر بند ہو گیا۔ فرعون ڈوبنے لگا۔ مرتے وقت وہ بولا میں ایمان لایا کہ موسیٰ کا رب ہی سچا ہے، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے کہا آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ آج بھی فرعون کی لاش دنیا کو یہی پیغام دیتی ہے، جو طاقت اور گھمنڈ میں اللہ کو بھول جائے اس کا انجام فرعون جیسا ہوتا ہے۔ عبرت حاصل کرو کیونکہ سچی